السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان، وزیر اعظم کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امید کا نیا سورج طلوع، ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ پرخلوص محنت، دیانتداری اور سچائی ثمر لا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ہوشاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، میجر سمیت 2 اہلکار شہید۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر ثاقب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ علاقے میں حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے فالو اپ آپریشن جاری۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائیٹڈ مسلم فورم کے تحت ناظم آباد میں احتجاج، مظاہرین کی جانب سے سویڈن کا پرچم نذر آتش۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اور فسادی ہیں۔ کراچی میں 7 اور 8 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ شدید بارش برسانے والا نیا سسٹم پیر کی رات سے ملک میں داخل ہوگا۔ دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید کا نیا سورج طلوع اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید کا نیا سورج طلوع اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2231 پوائنٹ سے غیر معمولی اضافے کے ساتھ کاروبار کے آغاز اور نیا ریکارڈ قائم ہونے پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدے اور $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر یوں ہی جاری رہے۔ پاکستان کی ترقی کے بیج جڑ پکڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ پرخلوص محنت، دیانتداری اور سچائی ثمر لا رہی ہے۔ قائد محمد نواز شریف کے تعمیر، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے ویژن پر ایک بار پھر عمل پیرا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ قائد محمد نواز شریف نے معاشی ترقی، مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ شدید مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ قوم کو مبارک ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو، اب زراعت، IT اور صنعت سمیت دیگر شعبوں میں ترقی کا سفر تیز ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے، نوجوانوں کو روزگار، کاروبار اور معاشی خود مختاری سے ہمکنار کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری، تجارت، سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری، تجارت، سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب یوشیماسا ہیاشی سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون میں اضافے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو سراہا۔
جاپان کے سرکاری دورے کے موقع پر ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب یوشیماسا ہیاشی کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نجی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دورہ جاپان کے دوران میزبانی پر وزیر خارجہ یوشیماسا ہیاشی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میرا جاپان اور خوبصورت شہر ٹوکیو کا پہلا دورہ ہے۔ پاکستان اور جاپان دیرینہ دوست ہیں۔ پاکستانی عوام جاپان اور جاپانی عوام کے لیے گرم جوشی اور محبت کے گہرے جذبات رکھتے ہیں۔ ہم ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج ہم نے ملاقات سے اپنی بات چیت کو آگے بڑھایا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ کے ساتھ بہت نتیجہ خیز بات چیت کی کہ کس طرح دونوں ممالک ہمارے باہمی تعاون کو مزید گہرا کر سکتے ہیں۔ ہم نے تجارت، سرمایہ کاری، انسانی وسائل کی ترقی اور تبادلے، IT، سیاحت اور زراعت جیسے شعبوں میں اپنے باہمی فائدہ مند دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا اور بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جاپان کے دورے کے دوران نجی شعبے، مقامی میڈیا کے ساتھ ساتھ تھنک ٹینک سے بھی بات کروں گا۔ دونوں ملکوں کو مثبت بات چیت کو مزید آگے بڑھانے اور تعاون کی مزید راہیں تلاش کرنے کے لیے ہر سطح پر مصروف رہنے کی ضرورت ہے۔ جاپان کے دورے کے دوران نجی شعبے کے افراد سے ملاقات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مشترکہ طور پر پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سولرائزیشن، ڈیسیلینیشن، واٹر پیوریفیکیشن، ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے شعبوں میں زیادہ اثر رکھنے والے ٹارگیٹڈ پروگراموں پر مل کر کام کرنے کے امکانات کو تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ فریقین نے ہنرمند افرادی قوت کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے پاکستان میں جاپانی زبان کے لیے لینگویج اسکل اسسمنٹ ٹیسٹ کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ ہم نے جاپان میں نوجوان پاکستانی ہنرمند انسانی وسائل کی درآمد اور ان کی زبان کو تربیت کے تعاون کو ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے۔ بات چیت میں پاکستان میں جاپانی اداروں کی سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں پر بھی غور کیا۔ وزیر خارجہ نے مہمان نوازی پر جاپانی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ واضح رہے کہ بلاول بھٹو زرداری 1 جولائی سے 4 جولائی تک جاپان کا 4 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ان کی جاپانی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سمیت 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سمیت 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کے فرار ہونے کے راستوں کو بند کرنے کے لیے ناکہ بندیوں کا عمل جاری تھا۔ اس دوران دہشت گردوں کے ایک گروہ نے گشت کے دوران گھات لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں قوم کے 2 بہادر بیٹوں میجر ثاقب حسین اور نائب باقر علی نے شہادت کو گلے لگا لیا، جبکہ فائرنگ سے دوسرا سپاہی زخمی ہو گیا۔ حملے کے دوران شہید ہونے والے میجر ثاقب حسین کی عمر 31 سال اور ضلع سانگڑ سندھ کا رہائشی تھا، جبکہ نائب باقر علی جس کی عمر 26 سال تھی اور ضلع دادو کا رہائشی تھا۔ میجر ثاقب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک چھپ کر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمت نہ ہاری۔ اسی اثنا میں میجر ثاقب حسین اور نائب باقر علی کو گولیاں لگی جس سے وہ جابر نہ ہو سکے۔ میجر ثاقب حسین نے سوگواران میں والدین اور بیوہ چھوڑے، جبکہ نائب باقر علی نے سوگواران میں 3 سالہ بیٹی اور بیوہ چھوڑے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد بارودی سرنگ نصب کرنے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر فائرنگ کے واقعات میں ملوث تھے۔ 2 جولائی کو دہشت گردوں کے ایک گروپ کی نقل و حرکت کے حوالے سے مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر جنرل ایریا بلور میں سیکیورٹی فورسز نے گشت شروع کیا۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ علاقے میں حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے فالو اپ آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام شہداء بشمول میجر ثاقب حسین اور نائب باقر علی شہید کی وطن عزیز کے دفاع کی خاطر دی گئی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ دہشت گردوں کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائیٹڈ مسلم فورم کے تحت ناظم آباد میں احتجاج کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائیٹڈ مسلم فورم کے تحت ناظم آباد میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سویڈن حکومت کی سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور اسلام دشمنی کے خلاف یونائیٹڈ مسلم فورم کے زیر اہتمام ناظم آباد بغدادی ہاؤس شہدائے پاکستان چوک پر آصف رضا قادری کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے
سیاسی سماجی علماء کرام تاجر برادری صحافی وکلا اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے سویڈن کا پرچم نذر آتش کیا گیا اور سویڈش حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی، جبکہ طلباء طالبات نے قرآن مجید سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اپنے سینوں سے لگایا اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کرتے ہوئے تقریم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیئرمین یونائیٹڈ مسلم فورم آصف رضا قادری کا کہنا تھا کہ ہم سویڈن حکومت کی اسلام دشمنی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے المناک اور دلخراش واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آزادی اظہار کی آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اور فسادی ہیں۔ سویڈن حکومت دنیا عالم کے امن و امان کو متاثر کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن کریم کو نذر آتش کرنے والے ملعون اور ان کے سرپرستوں کو عالمی قوانین و عدالتوں کے ذریعے فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کرنے والی دہشت گرد سویڈن حکومت سے فی الفور سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں اور سفارتکار کو ملک بدر کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین یونائیٹڈ مسلم فورم آصف رضا قادری کا کہنا تھا، سویڈن حکومت نے جو اپنے ملک میں سرکاری سرپرستی میں جو قرآن مجید کو جو نظر آتش لیا معاذ اللہ، وہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے اور اس سے تمام عالم اسلام کے جو دل غمزدہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سویڈن حکومت نے جو ہے وہ یہ جو واقعہ کر کے تمام اربوں مسلمانوں کے جو ہے وہ دل کو غمزدہ کیا ہے۔ سب سے محبت کرنے والوں اے صاحب قرآن اور صاحب سے محبت۔ محکمہ موسمیات نے 7 اور 8 جولائی کو کراچی میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ شدید بارش برسانے والا نیا سسٹم پیر کی رات سے ملک میں داخل ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے 7 اور 8 جولائی کو کراچی میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ شدید بارش برسانے والا نیا سسٹم آج رات سے ملک میں داخل ہوگا، جس سے کئی شہروں میں بادلوں کے موسلا دھار برسنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ نئے سسٹم کے ملک میں داخل ہونے کے بعد بعض مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ 5 سے 8 جولائی کے دوران ڈی جی خان، راجن پور، بھکر اور لیا میں بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ملتان، ساہیوال، بہاولپور، کوٹ ادو، بہاول نگر اور اوکاڑہ میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے کی توقع ہے۔ مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کے مطابق بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے باعث کراچی کے کچھ مقامات پر تیز اور موسلادھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آج رات سے 8 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں شدید بارش، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں میاں والی، سرگودھا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، شیخوپورہ، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے کی توقع ہے۔ دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار مونسون بارشیں ہو سکتی ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔